جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں خبر پر چند بہت ہی بنیادی سوالات اٹھتے ہیں، انہیں اعتراضات بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں وہ بیان کروں گا اور چاہوں گا کہ سینئر صحافی اس پر اپنی رائے ضرور دیں۔ نوک جھوک کے اس سیگمنٹ کا نام ہے خبر کی خبر۔ میں ہوں عمیر محمود۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک بہت سے پاکستانیوں نے جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں چھپنے والی خبر پڑھ لی ہوگی یا اس کا تذکرہ سن لیا ہوگا۔ خبر میں الزام کے انداز میں کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ فوجی عہدوں پر ترقی کرتے گئے، ویسے ویسے باجوہ خاندان کی کاروباری سلطنت پھیلتی گئی۔ اگرچہ جنرل ریٹائرڈ عاصم خبر میں شامل اس مواد کی تردید کر چکے ہیں، اس خبر کو پروپیگنڈا قرار دے چکے ہیں، لیکن خبر بدستور شاک ویوز کریٹ کر رہی ہے اور اس کی بہت سی وجوہات بھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جج قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم اپنے اثاثوں کا حساب دے رہی ہیں، سیاستدان اپنے اثاثوں کے لیے جواب دہ ہیں، تو جنرل باجوہ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ایک اور حلقہ جنرل عاصم کے خلاف خبر کو سی پیک کے خلاف سازش قرار دے رہا ہے، پاک فوج کے خلاف سازش قرار دے رہا ہے، اور اس بنیاد پر خبر دینے والے صحافی احمد نورانی کو غدار کہا جا رہا ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بھارتی فوج کے کوئی ریٹائرڈ میجر ہیں گورو آریہ، انہوں نے کوئی 25 جولائی کو اپنے یوٹیوب چینل پر جنرل عاصم باجوہ پر الزامات لگائے تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ احمد نورانی نے وہی الزامات ریپروڈیوس کر دیے ہیں۔ اس پہلو کی تردید انڈیپینڈنٹ اردو سے تعلق رکھنے والے صحافی ثاقب تنویر کی جانب سے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میجر گورو سے پہلے بھی کئی صحافی جنرل عاصم باجوہ کے اثاثوں سے آگاہ تھے، اور 22 جولائی سے ہی لوگ اس بارے میں سوالات کر رہے تھے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ احمد نورانی نے میجر گورو کے الزامات کو ریپروڈیوس کیا ہے۔ الزامات ریپروڈیوس کرنے کی بات یوں بھی غلط ہے کہ احمد نورانی نے جو بات لکھی ہے اس کی متعلقہ دستاویزات بھی فراہم کی ہیں۔ اگر وہ دستاویزات غلط ہیں تو اسے بہت آسانی سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور احمد نورانی کی صحافتی ساکھ بالکل زیرو ہو سکتی ہے، اور دستاویزات غلط ثابت ہونے پر احمد نورانی کی سٹوری بھی خود بخود غلط ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے جو بھی سمجھتا ہے کہ خبر میں بیان کی گئی معلومات درست نہیں ہیں تو وہ قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے، یا کم از کم اس کے متبادل معلومات دے کر احمد نورانی کی خبر کو جھٹلا سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود خبر میں کئی چیزیں ہیں جو مشکوک ہیں۔ بنیادی بات یہ کہ کاروبار جنرل عاصم باجوہ کے بھائیوں کا پھیلا، لیکن امپلائی یہ کیا گیا ہے، نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ اس میں جنرل صاحب ملوث تھے، اور ثبوت کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ لکھا ہے کہ جی فلاں عہدہ ملا تو اتنی کمپنیاں بنائیں، فلاں عہدہ ملا تو یہ فلاں کمپنی بن گئی۔ اس وقت دو چیزیں پیرالل چل رہی تھیں۔ عاصم باجوہ صاحب فوج میں تھے، تو ظاہر ہے کہ فوج میں ملازمت کے دوران انہیں ترقی مل رہی تھی اور اس بنیاد پر عہدے مل رہے تھے۔ دوسری جانب ان کے بھائیوں نے کاروبار سیٹ کیا تھا اور وہ پھیل رہا تھا۔ لیکن اس خبر میں ڈاٹس کو بڑے اللاجیکل طریقے سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھائیوں کی دولت میں یا پوزیشنز میں جو اضافہ ہوا، اس میں جنرل صاحب نے کوئی غیر قانونی کردار ادا کیا۔ حالانکہ جب 1976 میں عاصم صاحب کے والد صاحب کو قتل کیا گیا، اس وقت بھی فیملی کے پاس مناسب اثاثے تھے۔ خود اس خبر میں بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت کئی ایکڑ زرعی زمین تھی، صادق آباد میں ذاتی گھر تھا، ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں شیئرز تھے، شہر میں چند دکانیں تھیں۔ تو یہ کوئی معمولی اثاثے نہیں ہے، یہ ایک ریزنیبل اثاثے ہیں۔ اور پھر عاصم باجوہ صاحب کے دو بھائی وہ ڈاکٹر بنے، دو بھائی 1990 میں امریکہ چلے گئے، اور اس کے 12 سال بعد ایک اور بھائی وہ بھی امریکہ چلے گئے۔ ان کے ایک بھائی ندیم باجوہ وہ پاپا جانز جو ایک پیزا کمپنی ہے پاپا جانز، اس کی فرنچائز میں ڈیلیوری ڈرائیور تھے، لیکن کاروبار نے ترقی کی اور بعد میں ان کے بھائیوں نے پاپا جانز کی 133 کے قریب فرنچائزز حاصل کی۔ لیکن احمد نورانی صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ غیر قانونی طریقے سے ہوا۔
حالانکہ ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جب کوئی پاکستان سے بالکل خالی ہاتھ بیرون ملک گیا، اس نے وہاں جا کے ترقی کی، ایک ایمپائر کھڑی کی، اور اس طرح کی مثالیں بڑے فخر سے سکسیس سٹوریز کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ ہمارے جو گورنر پنجاب ہیں چودھری سرور، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بالکل خالی ہاتھ برطانیہ گئے تھے، وہاں جا کر کاروبار جمایا، ملٹی ملینئر بنے، برطانیہ کے پہلے مسلمان رکن پارلیمنٹ بنے۔ تو ان معاشروں میں محنت کر کے مقام پیدا کرنا ممکن ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر فارچون کے پیچھے کوئی غیر قانونی کام ہی ہو۔ پھر جنرل صاحب کے بیٹوں نے جو کمپنیاں بنائیں، خبر میں انہیں بھی یوں بیان کیا گیا جیسے کوئی غیر قانونی کام کیا گیا ہو۔ کہاں لکھا ہے کہ کسی فوجی کے بیٹے کاروبار نہیں کر سکتے؟ کیا جنرل صاحب نے اپنے بیٹوں کے کاروبار کو غیر قانونی طور پر سپورٹ کیا؟ جو بیٹوں نے مائننگ کمپنی بنائی تھی، کیا اس کو بلوچستان میں اس وقت ٹھیکے دیے گئے جب باجوہ صاحب کمانڈر سدرن کمانڈ تھے؟ کیا وہ ٹھیکے خلاف ضابطہ دیے گئے؟ اس بارے میں صحافی نے کوئی تحقیق نہیں کی۔ اسی طرح کیا جو مین پاور فراہم کرنے والی کمپنی تھی، اس کی خدمات کسی کام میں حاصل کی گئیں اور خلاف ضابطہ کی گئیں؟ یا جو دوسری کمپنیاں تھیں، فیشن کمپنی تھی، کاسمیٹکس بنانے والی کمپنی تھی، ریئل اسٹیٹ کمپنی تھی، جوتے بنانے والی کمپنی تھی، کیا جنرل صاحب نے اپنا عہدہ استعمال کر کے ان کمپنیوں کو کسی طرح سے نوازا؟ خبر اس بارے میں مکمل خاموش ہے، لیکن تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے کمپنیاں بنانا اور کاروبار کرنا یہ سب غیر قانونی طریقے سے کیا گیا۔ میری غیر ماہرانہ اور عاجزانہ رائے میں تو اس سٹوری میں جنرل صاحب کے خلاف کوئی ایک بات اگر جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے تو یہ بیان کیا کہ ان کی بیگم کا بھی پاکستان سے باہر کوئی کیپٹل نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ دوسری جانب خبر میں دستاویزات فراہم کی گئی ہیں جن کے مطابق جنرل صاحب کی اہلیہ ان کے بھائیوں کے بیرون ملک کاروبار میں حصے دار ہیں۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو اگر درست ہے تو جنرل صاحب کے خلاف جاتا ہے۔ باقی یہ سٹوری اعداد و شمار کے حوالے سے درست ہے بھی تو اس سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ جنرل صاحب کے بھائیوں نے جو جائیداد بنائی ہے وہ کرپشن سے بنائی ہے، اور اس کرپشن میں جنرل صاحب خود بھی ملوث تھے۔ یہ کہیں نہیں سوال پیدا ہوتا۔ لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ احمد نورانی تو خود تو ایک بڑے معروف صحافی ہیں، لیکن اپنی خبر چھاپنے کے لیے انہوں نے انتہائی غیر معروف ویب سائٹ کا انتخاب کیا۔ وہ کیوں کیا؟ اور یہ بات بھی معاملے کو بہت مشکوک بناتی ہے کہ ان کی ویب سائٹ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ 2010 میں بنایا گیا، اس کے کوئی 2.5 لاکھ فالوورز ہیں، اور ایسے الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ وہی اکاؤنٹ ہے جو پہلے جیو نیوز کے صحافی مبشر زیدی کے استعمال میں رہا۔ وہی مبشر زیدی جو 100 لفظوں کی کہانیاں لکھتے تھے اور پھر بعد میں وائس آف امریکہ چلے گئے۔ لیکن مبشر زیدی نے اس سال فروری میں ہی رپورٹ کر دیا تھا کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے، اور انہوں نے اس وقت لکھا تھا کہ وائس آف امریکہ آنے کے بعد انہوں نے ٹویٹر چھوڑ دیا تھا، بعد میں لاگ ان کرنا چاہا تو پاسورڈ بھول گئے، اور اکاؤنٹ جس موبائل نمبر سے منسلک تھا وہ سم جیو نیوز کی طرف سے دی گئی تھی، اور امریکہ آتے ہوئے وہ سم واپس کر آئے تھے، لہٰذا انہوں نے نیا اکاؤنٹ بنا لیا۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ فیکٹ فوکس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ ہی ہیک شدہ اکاؤنٹ ہے؟ اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس ایکسپیریمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہی جو فیکٹ فوکس FF نامی ٹویٹر ہینڈل ہے وہ مبشر زیدی کا ہی ہیک شدہ اکاؤنٹ ہے۔ تو جب یہ اکاؤنٹ ہیک نہیں ہوا تھا اس وقت میں مبشر زیدی صاحب کے ساتھ کمیونیکیشن کیا کرتا تھا، تو میں دیکھوں گا کہ میں نے کیا فیکٹ فوکس FF نامی اکاؤنٹ سے کوئی کمیونیکیشن کی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے یہ سرچ ٹرم ہے from عمیر ہیئر، یعنی کہ میرے اکاؤنٹ سے ٹو فیکٹ فوکس FF کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے یا نہیں۔ آپ نے چیک کرنا ہو کہ آپ نے کسی کے ساتھ کیا کمیونیکیشن کی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہاں پہ آپ اپنا ٹویٹر ہینڈل لکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس بندے کا ٹویٹر ہینڈل لکھتے ہیں جس کے ساتھ آپ نے کمیونیکیشن چیک کرنی ہو۔
تو یہ میں انٹر پریس کروں گا. تو یہ دیکھیے میں نے تو لکھا تھا کہ فیکٹ فوکس ایف ایف کے ساتھ میں نے کیا کمیونیکیشن کیا, لیکن یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے مبشر @مبشر زیدی ان کے ساتھ میں نے کیا کمیونیکیشن کی ہے. جیسے یہ دیکھیے یہ 2014 میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ویئر کین آئی گیٹ یور بک ان لاہور. یہ دیکھیں میں نے تو رپلائی کیا ہوگا مبشر زیدی کو, لیکن وہ مجھے بتا رہا ہے کہ رپلائنگ ٹو فیکٹ فوکس ایف ایف. اسی طرح سے میں انہیں کسی بات پہ تھینک یو سر کہہ رہا ہوں تو وہ بھی یہاں پہ بتا رہا ہے کہ رپلائنگ ٹو فیکٹ فوکس. اور اب میں اوریجنل میسج اس پہ کلک کرتا ہوں تاکہ یہ میسج کھل جائے کہ میں نے کس بات پہ انہیں تھینک یو کہا تھا. تو وہ ٹویٹ ان اویلیبل ہے. دیکھیے یہاں پہ آ رہا ہے رپلائنگ ٹو فیکٹ فوکس, اور چونکہ میں نے ٹویٹ میں یہی لکھا ہوگا @مبشر زیدی تھینک یو سر, تو یہاں تو اس نے وہ چینج نہیں کیا, لیکن یہاں اس نے چینج کر دیا. اسی طرح سے یہ دیکھیں 2014 میں ان سے اپنا ایک بلاگ شیئر کر رہا ہوں, تو یہاں پہ میں مبشر زیدی کو ٹویٹ کر رہا ہوں, لیکن وہ دکھا رہا ہے کہ میں نے فیکٹ فوکس کو ٹویٹ کیا. ٹھیک ہے جی, پتہ چل گیا کہ جو فیکٹ فوکس ایف ایف کا ٹویٹر ہینڈل ہے وہ وہی ٹویٹر ہینڈل ہے جو مبشر زیدی کے نام سے پہلے تھا اور ہیک کر لیا گیا تھا. لہٰذا خبر پر اور خبر دینے کے طریقہ کار پر سوال اٹھتے ہیں. سوال نمبر 1, خبر دینے کے لیے غیر معروف ویب سائٹ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ نمبر 2, اس ویب سائٹ کے لیے ہیک شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ تک رسائی کیسے ملی؟ سوال نمبر 3, کیا جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ کے بھائیوں نے غیر قانونی طور پر دولت اکٹھی کی؟ سوال نمبر 4, کیا اس دولت کے لیے فوجی عہدے کا استعمال کیا گیا؟ اگر سوال نمبر 3 اور 4 کا جواب ہاں میں ہے تو کیا رپورٹر کے پاس ثبوت ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ خبر دینے کی کیا تک تھی؟